اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ شب قدر کی عظمت اور منزلت کیا ہے، اور یہ بتائیے، جو مجھ سے سوال کیا گیا، یہ بتائیے کہ شب قدر کیا شب 19 کو کہتے ہیں ماہ رمضان کی، یا شب 21 یا شب 23؟ تو میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ شب قدر کی بہت زیادہ عظمت اور منزلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دیکھو ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کی عظمت اور منزلت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر میں اعمال کا انجام دینا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر انسان شب قدر میں کوئی عمل انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صلہ رحم کر رہا ہے، تو یہ عمل شب قدر میں انجام دینا 1000 مہینوں کی راتوں میں عمل کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے۔ یعنی شب قدر میں ایک عمل انجام دینا 83 سال اور 4 مہینے میں عمل کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ شب قدر ماہ رمضان کی شب 19، شب 21 اور شب 23 کو کہا جاتا ہے۔ ان تینوں راتوں میں ایک رات معین طریقے سے شب قدر کہلاتی ہے۔ ائمہ معصومین نے ان تینوں راتوں میں عمل کرنے کے لیے تاکید فرمائی ہے، چونکہ تینوں راتوں کا آپس میں ایک رابطہ ہے۔ چنانچہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب 19 ماہ رمضان کو مقدرات کی تعین ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے مقدرات کہ اس کا رزق سال بھر کیا ہے، اس کے لیے کون سی نعمتیں ہیں، اس کے اوپر کون سی مصیبتیں پڑیں گی، یہ شب 19 میں معین کیا جاتا ہے۔ اور شب 21 میں اس چیز کے لیے حکم صادر ہوتا ہے، اور شب 23 میں اس حکم پر امام زمانہ کی امضا اور دستخط ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں راتوں کو عبادت خدا میں گزاریں اور خدا سے دعا کریں، خدایا ہماری دنیاوی اور اخروی مشکلات کو دور فرما۔ شب 23 کے اعمال میں سے اہم عمل یہ ہے کہ انسان غروب آفتاب کے وقت غسل کرے، اور 2 رکعت نماز جو تینوں راتوں میں ہے، بالخصوص شب 23 میں ہے، کہ انسان 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہے۔ روایت نبوی میں وارد ہوا ہے، جو شخص اس عمل کو انجام دے گا وہ اپنی جگہ سے عمل کرنے کے بعد اٹھے گا نہیں،
مگر یہ کہ خداوند متعال اس کے گناہوں کو اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص شب 23 ماہ رمضان میں سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے گا، وہ شخص روز قیامت اہل بہشت میں سے قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے اس رات میں جاگنا اور عبادت خدا کرنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں شب 23 ماہ رمضان جو اصلی شب قدر کی رات ہے اس کی رحمتوں سے مایوس مت فرمانا۔ خدایا ہم کو توفیق دے کہ ہم اس رات میں تیری زیادہ سے زیادہ اطاعت اور عبادت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔